بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، رجوع الی القرآن کے سلسلہ میں قرآن مجید کے پاروں کا خلاصہ، اسی حوالے سے آج ہم پارہ نمبر 18 کا تذکرہ کریں گے اور اس کے منتخب جو مضامین ہیں ان کی بات کریں گے۔ 18واں پارہ سورہ مومنون سے شروع ہو رہا ہے، یعنی ایسی سورہ مبارکہ جو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے نام کے ساتھ منسوب فرمائی، اور پہلی آیت کریمہ میں ہی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی عظمت کا ذکر فرماتا ہے، ان کی فلاح کا ذکر کرتا ہے، ان کی کامیابی کا اعلان فرماتا ہے۔ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق اہل ایمان کامیاب ہو گئے۔ یہ وہ کامیابی ہے جس کی گارنٹی خود رب کائنات دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت لفظ قد لگا کے اس بات کو متحقق فرما رہا ہے، اس کی تحقیق خود رب کائنات فرما رہا ہے۔ پھر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو آیت کریمہ جہاں سے اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے، درمیان پہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی صفات ذکر کرتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ذکر کیا، فلاح کا ذکر کیا، اور پھر اسباب فلاح کا ذکر کیا کہ کون کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کامیابی سے نوازتا ہے۔ پھر ان تمام اسباب کا ذکر ہے، ان علامات کا ذکر ہے، ان نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ پھر جب یہ مضمون مکمل ہونے لگتا ہے تب اللہ پاک اہل ایمان کا جو اخروی درجہ ہے اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اولئک هم الوارثون، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو اہل ایمان کو وارث کہنا یہ قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کا پیغام ہے۔ ایمان سے لے کے وہ وراثت جنت تک یہ جتنا بھی درمیان کا عرصہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو عظمتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ جو فلاح ہے، یہ کامیابی ہے، یہ عارضی کامیابی نہیں ہے، ٹیمپریری نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے یہ درجہ پرماننٹ ان کو عطا کر دیا ہے۔ چاہے وہ دنیا میں رہیں تب بھی وہ کامیاب ہے، خواہ وہ قبر میں چلیں تب بھی کامیاب ہے، میدان محشر میں اٹھیں گے تب بھی کامیاب ہے۔ عالم دنیا ہو، عالم برزخ ہو، عالم حشر ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کامیابی کو ان کی دائمی کامیابی قرار دے دیا ہے۔ لہٰذا قبر میں جا کر بھی اہل ایمان اللہ کے پیارے اور مقبول ہوا کرتے ہیں، ان کی وہ جو مقامات ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی عظمت عطا کر دیتا ہے۔ جس قبر میں وہ جلوہ گر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قبر کی شان بڑھا دیتا ہے، اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، پھر ان کی قبر بھی جنت کا ٹکڑا بن جایا کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے مراحل ولادت انسانی کا ذکر کیا ہے۔ انسان کی جو ولادت ہے اس کی جو مراحل ہیں، نطفہ ہے، علقہ ہے، ان تمام تر پروسیس کا اللہ ذکر کرتا ہے۔ اور پھر آخر پہ اللہ تعالیٰ انسان کی ولادت کا ذکر فرما کے آگے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت احسنیت کا ذکر کیا ہے، اور پھر اسی صفت کا اللہ نے فیض اپنے حبیب کو بھی عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیے، اگر سورہ مومنون میں شان احسنیت کا تذکرہ دیکھیں گے تو اللہ کی شان احسنیت ہے کہ اس کی تخلیق کتنی حسین ہے، اس کی شاہکار کتنا حسین ہے، جو اس نے انسان کو تخلیق کیا ہے یہ اس کا شاہکار کتنا حسین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان احسنیت کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ والتین میں جب احسن کا ذکر کیا تو وہاں شان مصطفیٰ کا ذکر فرمایا۔ یہاں احسنیت کی شان اللہ کی ذاتی ہے اور وہاں احسنیت کی شان حضور علیہ السلام کی عطائی ہے۔ اس لیے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ نے اپنی شان احسنیت کا مظہر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنا دیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 7 راستوں کا ذکر کیا، پھر نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر فرمایا، قوموں کے انبیاء کرام کو جو بشریت کے تانے دیے جاتے تھے ان کا ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور جناب ہارون کا تذکرہ کیا، اہل ایمان کی عظمت کا پھر ذکر فرمایا، عظمت باری تعالیٰ کا ذکر کیا، شان منعم اور نعمتوں کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا، یعنی اپنی شان کے ساتھ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ثقل اور خفیف میزان کا ذکر کیا، یعنی میزان ثقیل کس کا ہوگا اور میزان خفیف کس کا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں طبقات کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ نور اللہ پاک نے بیان فرمائی، اور سورہ نور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ہستی کا ذکر کیا، حضور سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات صدیقہ بنت صدیق سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی پاک دامنی، ان کی عصمت، ان کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جنہوں نے اپنی فضیلت جب بیان فرمائی تو آپ فرماتے اللہ تعالیٰ نے مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی نسبت سے کچھ ایسے فضائل اوصاف عطا فرمائے ہیں جو اللہ نے میرے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اللہ نے وہ مجھے انفرادی طور پر وہ مقام بخشا ہے۔ مثلا ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین ریشم کے کپڑے میں ایک تصویر لے کے آتے ہیں، اور وہ تصویر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی کل ازواج مطہرات جو تھی وہ سیبات تھیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں میرا آنا، میری انفرادیت تھی کہ کل ازواج مطہرات میں اگر کوئی کنواری تھی تو وہ میری ذات تھی، کچھ ہستیاں بیوہ تھیں، کچھ متعلقہ تھیں، تو یہ واحد ہستی تھی جو کنواری آئی تھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تیسرا مقام یہ کہ جب ان پر تہمت لگائی تھی تو باقی معاملات یہ تھے کہ جب تہمت لگی تھی یوسف علیہ السلام پہ تو گواہی بچے نے دی تھی، تہمت لگی تھی حضرت مریم پہ تو گواہی عیسیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی، اور جب تہمت لگی سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تو آپ فرماتے میری گواہی اللہ نے عرش سے نازل فرمائی تھی، اللہ خود میرا گواہ ہے میری عصمت کا۔ پھر آگے جو چوتھا اوصاف یہ ہے کہ حجرہ میرا تھا، اور میرے حجرے میں آج بھی حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہے، حضور علیہ السلام کی جو قبر انور ہے وہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ میں بنی ہوئی ہے۔ پھر ایک اور آپ کا وصف یہ تھا کہ وقت وصال آپ فرماتی ہیں کہ آخری گھڑیاں تھی، حضور قصر انور میری گود میں تھا جب روح مقدس آپ کی پرواز کر رہی تھی۔ اور آخری گھڑی میں ایک اور اعزاز بھی ملا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک طلب فرمائی، تو میں مسواک دینے لگی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس مسواک کو ذرا نرم کر دو، فرماتے میں نے اس مسواک کو اپنے منہ میں لیا، اس سے چباتی رہی، چبا کے نرم کیا، پھر حضور کو پیش کی، یعنی آخری لمحے میں وہ جو میری مسواک کی ہوئی سرکار کے دہن اقدس میں جاتی ہے تو یہ بھی میرا اعزاز تھا۔ اس کے بعد پاک دامن عورتوں کا ذکر ہے، ان پر جو تہمت لگائی جاتی ہے اس کا حکم شرعی ذکر ہے کہ اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تہمت لگانے والا تو تہمت لگانے والوں پر حد قذف لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد بیوی پر تہمت لگانے کا جو شرعی حکم ہے اس کا ذکر بھی ہے، آیت نمبر 11 میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ بھی ہے، طہارت محمدی کی برکتیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ کا مقام یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَالطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِینَ وَالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَاتِ، پاک مردوں کے لیے پاک خواتین ہیں، پاک خواتین کے لیے پاک مرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آداب دخول بیت، گھر میں داخل ہونے کی آداب کا ذکر فرمایا، احکام پردہ کا ذکر ہوا ہے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے الگ الگ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور پھر فرمایا عورتوں کے لیے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ تجارت اور عبادت کا حسین سنگم ذکر ہوا ہے، شان باری تعالیٰ ذکر ہوئی ہے، مومن کی خلافت عرضی کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں زمین پر خلیفہ بنائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ہی فحاشی کے مذمت فرمائی ہے، اور آگے جا کے پھر اللہ تعالیٰ نے دعوت اللہ اور دعوت الرسول کا ذکر کیا ہے۔ گھر میں جو بالغ بچوں کا داخلہ ہے اس کے شرعی احکام، بچے جب بالغ ہو جائیں وہ گھر میں داخل کیسے ہو سکتے ہیں، ان کے لیے احکامات کیا ہیں اور ان کے لیے شرعی حدود و قیودات کیا ہیں۔ اسی طرح ضعیف العمر جو خواتین ہیں ان کے پردے کی جو کنڈیشنل معاملات ہیں ان کا ذکر ہے، مشروط معاملات ہیں، مریض اور نابینا کے لیے
احکام پردہ کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ میں ہوا ہے۔ یعنی سورہ نور جو ہے خواتین کی تعلیم کے لیے، خواتین کی تربیت کے لیے، گھر کے ماحول کو نور بالا بنانے کے لیے، گھر کے ماحول کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کرنے کے لیے، ازواج مطہرات کے کردار، ان کی سیرت کی تعلیمات سے مزین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خواتین کو قرآنی صورتوں میں سے ایک صورت کو تحفہ عطا کیا ہے، اور اسے سورہ نور کہا جاتا ہے۔ پھر اس میں چونکہ نور کا بھی ذکر ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اپنے نور کا بھی ذکر کیا، نور خداوندی کے ساتھ نور محمدی کا اشارہ بھی دیا گیا ہے۔ بہرحال سورہ نور کے بعد سورہ فرقان کا تذکرہ آتا ہے۔ سورہ فرقان کی آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شان کا تذکرہ کیا ہے، قرآن پاک کی عظمت کا ذکر کیا ہے، اور شان باری تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت میں فرمایا ہے، اور پھر یہ سورہ مبارکہ 2 رکوع کے بعد یہ 18واں پارہ یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ منتخب مضامین تھے جن کا تعلق 18ویں پارے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔